لیکن ایشو یہ ہے کہ فرینکلی ہاں نہیں تو ان کا وہ جنازہ نہیں ہوا، وہ بھی جو فاتحہ تو جنازے کے بعد ہوتی ہے. بڑا افسوس ہوا. رضوان کا بڑا افسوس ہوا. سو سیڈ. ایکچولی یہ ان کے پہلا انویسٹیگیٹنگ افسر نہیں ہے جس کی ڈیتھ ہوئی. لاسٹ ٹائم مہر واجد لڑے تھے. ابھی جو الیکٹڈ ہیں نون لیگ کے ہیں ملک ریاض، ہمارے مہر واجد لڑے تھے. جی ہاں نہیں لاسٹ ٹائم تو وہ نہیں نا لڑے. ہلو، میں کے پی ہاؤس آ گیا. کے پی ہاؤس آ گیا. آ جا واٹس ایپ بھی کرنا تھا، پہلے کر دیتا. ایک دفعہ چلا کے دیکھ بھی لیں تاکہ وہ جب چلیں تو اور وہ اس کو بلکہ ان کو بھی واٹس ایپ کر دو نا تاکہ اپنے ٹی وی کو بھیج دیں بجائے، تاکہ کوالٹی اچھی آ رہی. عمر یہ ابھی لے لو دنیا میں، عمر کو بھی بھیج دو، رضوان کو بھی دے دو تاکہ ہاں تو ٹھیک. یہ آدھا گھنٹے میں ہاں بڑا ٹائم یہ بھیج دو ذرا. چلا کے دیکھ لو یار. 145 ختم کرنی ہے. 50 نہیں تو اب تک تو ہو ہی جائے گی. پھر کیا ہے اس کا میٹنگ ہے؟ میٹنگ ہے وہ کہہ رہا ہوں ڈویل لائرس کی. نہیں یہ شروع تو نہیں ہے. اس کی فیڈ ان کو ڈائریکٹ جائے گی یا یہ اپنے کیمرے ادھر کریں گے؟ وہ زیادہ تر کو فیڈ دے دی. بس ٹھیک ہے، ٹھیک چل. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا آپ ڈائریکٹ فیڈ بھجوا دیں. یہ آپ لوگ یہ آواز کیپچر تو نہیں ہوگی، بڑی تھوڑی ہے. نہیں لیکن اس کے باوجود یہ واٹس ایپ کر دیں آپ. نہیں آپ واٹس ایپ کر دیں. اچھا آپ کو بھی دے دیں واٹس ایپ.
रिपोर्टर्स को दे दें, आप व्हाट्सएप कर दें। हाँ मैं सबको दे दिए। हाँ चलें, व्हाट्सएप कर दिया ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है डॉक्टर रिजवान जो कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ और बाकी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जिन्होंने तहकीकात की टीटी केस की, जिसमें इस वक्त शहबाज शरीफ भी अबूरी ज़मानत पे हैं, हमज़ा शरीफ अबूरी ज़मानत पे हैं और बाकी उनकी फ़ैमिली जो है वो इस वक्त मफरूर है। उनका रात को इंतकाल हो गया। इसके ऊपर हम तमाम जो अहल खाना हैं उनके साथ अफसोस करते हैं। बड़े फर्शनास ऑफिसर थे, जिस मेहनत से, जिस दलेरी से उन्होंने ये सारा केस जो है उसकी तहकीकात की और जिसकी उस तरह वो उन्होंने इसको पहुंचाया एक मंतकी इंजाम तक, वो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो केसेस बनाए थे नवाज़ शरीफ ने जरदारी के ख़िलाफ़ और जरदारी ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो ये थे कि लोगों को पकड़ लेते थे, किसी को स्टेटमेंट लिखवा लेते थे जाली और कह देते थे जी इसने ये बयान दे दिया, जैसे अब आजकल ये केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उसका खासा ये था कि कोई भी उसमें कोई ओरल एविडेंस नहीं है, वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप देखेंगे तो वो कड़ी से कड़ी मिलती है कि कैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, दूसरे से जो है वो लंदन में पहुंचा, लंदन से फिर वापस आया और ऐसे लोगों के नाम से लंदन से वापस आया जो ज़िंदगी में जिनका पासपोर्ट ही नहीं था, वो कभी बाहर ही नहीं गए थे। बहरहाल उनका इंतकाल हुआ है और इसके ऊपर हम तमाम उनकी फैमिली के साथ जो है पूरा पाकिस्तान उनके साथ जो है वो अफसोस का इजहार करता है। अब ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि हम देख रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब के जो हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं उनके दो बयानात सामने आए। एक बयान उनका ये सामने आया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तकरीरें कर रहे हैं उस पे वो केस करेंगे, और दूसरा उनका बयान ये आया है कि मरियम नवाज़ शरीफ की जो बातें हैं उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये बयान उनका उसके बाद आया जब मरियम नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DGI-SPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरियम नवाज़ की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। और इसके बावजूद ये हो रहा है कि जो DGI-SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनके जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इमरान खान की तकरीरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सिर्फ चंद टुकड़े दिखाना चाहता हूँ पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले,
کہ وہ تقریریں عمران خان تقریریں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی تقریر میں کبھی نام بھی نہیں لیا کسی کا. عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے جس قسم کا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان میں بڑی کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. عمران خان نے جس طریقے سے اداروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اداروں کو بچانے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں بہت کم اس کی مثالیں. میں پہلے آپ کو یہ ایک ٹکڑے جو ہم نے جوڑے ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر بات ہوئی. ذرا پہلے دیکھیے. آپ نے ہماری اچھی بڑی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبردستی فیصلے آپ نے لکھوائے. ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا جو انہوں نے. جاوے والا سینکڑوں اور ہزاروں ارب ٹینس آف تھاؤزنڈس آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ میں خرچ کی. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے. اگاڑ دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے آئیں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکی اور بندوقیں ہیں، لیکن تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ اکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی انسٹنگ بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ کی لیٹسٹ آپ کے پاس محسن داوڑ کی ہے تو وہ بھی ذرا نیشنل اسمبلی میں دکھا دیں. ٹھیک. یہ جو ٹکڑے میں نے سنائے ہیں یہ میں نے اس لیے سنائے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو دیکھیں یہ کمپیریزن کر لیں ان سٹیٹمنٹس کا اور پھر عمران خان کے اور تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی سٹیٹمنٹ کا. ایک بھی جگہ کے اوپر عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا، کبھی کسی کا انہوں نے
तज़किरा तज़हीक आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जहाँ तक फ़ौज के इदारे की ताल्लुक़ है, इमरान ख़ान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज़ हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन हैं, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तबका जो दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो एक तबका जो पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान की और इमरान ख़ान पाकिस्तान की नहीं उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, उनको अगर आप इस तरह से इस वक्त के क्राइम मिनिस्टर ये बयान देंगे और उनके बयानात को इस तरह से सियासी इस्तेमाल की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रिटेलिएशन आएगी। और ये रिटेलिएशन सिर्फ़ पाकिस्तान की जो एक दो तबका है उस तक महदूद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान में हर जगह पर महसूस होगी। लिहाजा पहली बात तो यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, अपने क्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। और मरियम नवाज़ की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने की है ये काफ़ी नहीं है। मरियम नवाज़ को कि या गुफ्तगू के ऊपर वो ख़ुद माफ़ी मांगें या उनकी पार्टी जो है, क्योंकि वो अभी पार्टी की ओहदेदार भी हैं जहाँ तक मेरा मालूमात है, उनकी पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे और कौम से ये माफ़ी जो है उनको मांगनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, वो बिल्कुल जो है वो गैर संजीदा खातून है, ये तो हर एक को ही पता है, इसके ऊपर ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको उनकी बयानात जो हैं उसके ऊपर माफ़ी हर सूरत में जो है वो मांगनी होगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी हालात का ताल्लुक़ है, वो दगरगूं है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी एक इंतहाई बुरे हालात का शिकार है। मईशत के ऊपर चूँकि हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, वो जो टॉपिक है वो मैं हम के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सियासत है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसके ऊपर एक कंसेंसस कर चुके हैं, एक इजमा कर चुके हैं, एक इत्तफाक़ राय कर चुके हैं कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया गया था वो एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हटाया गया था, और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को तस्लीम नहीं है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक बहुत डिविजिव है। इसके अंदर जो इस वक्त का हुक्मरान तबका है, अवाम में उसके लिए नफ़रत पाई जाती है, और हम ये समझते हैं कि ये नफ़रत जो है इसको आगे बढ़ने से रोकने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अब ये इलेक्शंस आप ज़्यादा नुकसान करके करेंगे या कम नुकसान करके करेंगे, ये सोचने की बात है। इस वक्त हमने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ से लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 20 तारीख तक इंशाअल्लाह हतमी तारीख का भी अनाउंस हो जाएगी, जो कि 20 मई से लेके 29 मई के दरमियान में होगी। और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, जनूबी एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा, और हर पाकिस्तान के हर गांव से, हर कदिये से, हर इलाके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और बेहतर ये होगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए। ये वो वाहिद अमल है जिससे आप पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे तमाम तर नताइज की ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो झूठे पर्चे करने की रवायत है इसको ज़िंदा ना करें। आपकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है क्राइम मिनिस्टर साहब जिसने तौहीन मज़हब के कवानीन अपने
سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے. آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے جائیں. اس کے علاوہ اس وقت جو یہاں پر سینسرشپ ہے، ARY کو جس طریقے سے بند کیا گیا کل کے جلسے میں، اس کے بعد مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو اس وقت سینسرشپ لگائی گئی، جس طریقے سے اینکرز کو نوکریوں سے برخاست کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اونرز کو ان کے بزنسز تباہ کرنے کی بات کی گئی، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. اور یہ چند ہفتوں میں یہ سب کچھ ہوا اور انشاءاللہ یہ چند ہفتے بڑی جلدی ختم ہونے والے ہیں. پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہے اس کے اوپر میں اب حماد اظہر صاحب کو کہوں گا کہ ذرا بات کریں. شکریہ جی. جس طرح پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا اور ایک رجیم چینج پاکستان میں لایا گیا، تو ایسی ہی صورتحال اب ہمیں معیشت پہ نظر آ رہی ہے. 1 ماہ گزر گیا ہے اس حکومت کا، اور جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیبل کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، تب سے لے کے اب تک 5.7 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آ چکی ہے. اس کے علاوہ شرح سود جو ہے وہ 2009 سے لے کے اب تک کی بلند ترین شرح پہ ہے. اسی طرح مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے 1 ماہ میں وہ بھی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا، مرغی، پیاز اور باقی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل نہ فیصلہ سازی کر پا رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا اس کے اوپر حکمت عملی بنا پا رہی ہے. جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. فائنانس ڈویژن کے اگر افسران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص وہ ایک فرق اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء ان کی سوچ فرق ہے. IMF کے معاملے کے اوپر ابہام پایا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی. پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا جس سے آج بھی ڈیزل کی شارٹیج ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. اسی طرح نالائکی اور بد انتظامی کے باعث بالکل ایک غیر ضروری رمضان میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے گزارا گیا جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تھا. آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1300 پوائنٹ کریش کر گئی ہے اور پچھلے 11 ٹریڈنگ سیشنز میں وہ کلیکٹیولی 2900 پوائنٹس کریش کر چکی ہے. صرف آج پاکستانی روپیہ 1 روپے 25 پیسے ڈالر کے مقابلے میں انٹر بینک ریٹ میں کمزور ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح بے ہنگم اور ابہامی کیفیت کو برقرار رکھا گیا تو یہ معیشت زیادہ دیر نہیں چل سکے. اور اب آپ اس کا ذرا موازنہ کریں کہ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں 5.5% اکنامک گروتھ دوسرے سال میں رجسٹر کر رہے تھے ہم. 4 مارچ کو 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں پڑے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے. اکنامک جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں 32 ارب ڈالر، ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر تاریخ کی بلند ترین شرح پہ پہنچ چکی تھیں. عالمی ادارے تعریف کر رہے تھے. لیکن پھر جب پرانا پاکستان آیا تو جو اس وقت یہ تباہی برپا ہے ملک میں، یہ تو کرونا کے دور میں بھی معیشت کا یہ حشر نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپنے 1 ماہ کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال اور بے ہنگم جو معیشت کو چھوڑ کے فیصلہ سازی نہ کر کے اس نہج تک پہنچا دیا ہے. تو جس طرح پاکستان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے اب الیکشنز کی طرف جانا ضروری ہے، اب پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی الیکشنز تک جانا ضروری ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا ایک توڑ یہ بھی تھا کہ آپ روس سے سستی LNG اور سستا گیس اور سستا تیل لیتے ہیں، جس کے ہم نے جس کا باقاعدہ جب میں وزیر تھا توانائی کا تو باضابطہ طور پہ ہم نے اس کے مذاکرات شروع کیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی 2 میٹنگز خود چیئر کیں اور اس پہ بریفنگز لیں، اور اپریل کے اندر ہم پہلی کارگوز پاکستان میں لانے کا سستے تیل کی پلان کر رہے تھے. ہم نے ایم کیا ہوا تھا اور اب مئی آ گیا ہے اور ہمارے جانے کے بعد ان مذاکرات کو کسی نے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ان کی کانپیں ٹاپتی ہیں. تو لہٰذا اگر انہوں نے ایسے ہی معیشت چلانی ہے تو یہ صرف پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی حملہ کیا گیا رجیم چینج کے ذریعے. اور اب جتنی جلدی ہو سکے انتخابات کرانے چاہیے اس سے پہلے کہ نقصان مزید ہو جائے. بہت تھینک یو. سر یہ بتائیے گا 20 تاریخ کو پنجاب کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن دینا ہے.
آپ نے 20 تاریخ کے بعد ہی اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈیٹ آپ کو اپنے کارکنان کو بتائیں گے. کیا آپ لوگوں نے وہ 20 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حساب سے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں, یا کہ فیصلہ اس طرح سے آئے گا تو اس کی اسٹریٹجی کوئی اور ہوگی یا دوسرے طریقے سے؟ اور دوسرا سر ایک اور اس کے ساتھ کہ کیا سر یہ ممکن ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے عدالتوں کا اس سارے سیاسی معاملات میں کردار آ رہا ہے, تو کیا آپ کے اس لانگ مارچ کے اوپر بھی عدالتوں سے حکومت اگر رجوع کرتی ہے تو آپ کے اس بارے میں بھی تیاری ہے؟ لیکن جی وہ تو ہم نے ہر جگہ کے اوپر لیگل ٹیمز کریٹ کر دی ہیں جو لانگ مارچ میں جہاں جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو منگل اور بدھ کو لگا ہوا ہے یہ کیس. یہ تو بدھ کو فیصلہ ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کو قطعی طور پہ آگے نہیں جانا چاہیے. جو ایم پی ایز ہیں ان کا تو ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے دیے ہیں سارا, اور یہ بدھ کو ہر صورت الیکشن کمیشن مہربانی کرے اس کا فیصلہ کرے. یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے جو تمام پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے وہ لوٹوں کے کیس فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کا فوری فیصلہ کرے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کا فوری فیصلہ کرے. سر یہ فرمائیے گا صاحب کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ آپ کے جو جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے اس کو کسی کے جلسے ہم ریپ اپ کیے جائیں اور نہ ہونے دیا جائے. اس حوالے سے دوسرا میرا کوشچن ہے حماد اللہ صاحب سے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ منشا ہے ان کی نے یہ کہا ہے کہ وہ جون اینڈ تک ڈالر 160 تک لے آئیں گے. ایسی کون سی کنسرن آ گئی؟ پہلے جواب اسحاق ڈار کا دیتے ہیں. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ جس طرح جو معاشی پالیسیز انہوں نے برقرار رکھی ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹس نہ بھی بڑھیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے دور میں امپورٹس کی قیمت کم تھی اور روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیو کر دیں تاکہ دوسرے ملکوں کی ایکسپورٹس کو سبسڈائز نہ کیا جائے. دیکھیں یہ کوئی سنجیدہ آپ معاشی ماہر سے پوچھ لیں تو ایسے شخص کو تو فائنینس ڈویژن کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں قریب نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ وہ تو ان کی سوچ تو اتنی خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوتا پچھلی حکومت میں, تو جب 2016-17 میں آئل پرائسز کریش کی تھیں تو ہم ریزروز بلڈ اپ کر سکتے تھے. ہم ریزروز بلڈ اپ کرنے کے بعد اپنی امپورٹس کو ماڈریٹ کر سکتے تھے اور ہمیں پھر اکنامک اسٹیبلائزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی جو 2017-18 میں اکنامک کریش آیا نون لیگ کے دور میں, وہ بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اور اب میں حیران ہوں کہ وہ سب سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور اب وہ دوبارہ وہی ریسیپی سامنے لے کے آ رہے ہیں جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دے گی. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی اکنامک پالیسی, لندن سے بیٹھ کے. تو ان کو تو 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے فائنینس ڈویژن. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ لاکھوں لوگوں میں سے ہزاروں کو آپ اریسٹ کریں گے, آپ لیڈرشپ کو اریسٹ کریں گے, آپ کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ اس سے ملک میں تقسیم بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جو اس وقت حالات ہیں اس میں ملک میں تقسیم بڑھے گی. سو ناٹ ایز اے پی ٹی آئی کے نقطۂ نظر سے نہیں, ایک عام پاکستانی کے نقطۂ نظر سے. اور وہ تمام انڈیپینڈنٹ لوگ سوائے اس کے کہ جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں, اور وہ لوگ وہ 7-8 صحافی بھی جو بیچارے پے رول کے اوپر آنے کی کوشش, کچھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, وہ ان کے علاوہ پورا پاکستان اس وقت متفقہ رائے ہے کہ سوائے الیکشن کے اور فوری الیکشن کے کوئی اور حل نہیں ہے. اور ہمیشہ جب کرائسس بڑھتا ہے آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کتنے کون سے بزرگ مہر ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ کی اوقات نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے, وہ حکومت کیسے چلائے گی؟ وہ اپنا بند کریں اور گھر جا کے کوئی اور کام کریں. تھینک یو جی.